جو ہمارے مدارس ہیں یا جو ہمارے ایون انسٹیٹیوشنز ہیں وہ اس طرح کی ایک قوم یا اس طرح کے ایک اسکالرز ہم پیدا کر رہے ہیں جو آگے جا کے ایک امامت کے اس عہدے پہ فائز اس طریقے کے ساتھ ہو سکیں جس کا ایک بہت بڑا حق ہے. یہ جو درس نظامی ہے یہ مفسر، قاضی، اسکالرز اس لیول کے لوگ تیار کرنے کے لیے، اور یہ بہت مشکل نصاب تھا. اس وقت ہمارا مدرسے کا نظام ہے یہ اب قطعاً درس نظامی نہیں رہا. تو آگے سوشل میڈیا اور اے آئی کا دور اور واٹ ناٹ کیا کیا آ رہا ہے، تو اس کے لیے واٹ از سم تھنگ وچ وی شوڈ بی ڈوئنگ جو ابھی تک ہم نہیں کر رہے ہیں. دیکھیں طلحہ، جب تک ہمارے پاس پراپر اسٹرکچر نہیں ہوگا نا تو ہم فنکشن بھی نہیں کر سکتے ہیں اس اسٹرکچر کے اندر. تو ہمارے ہاں بنیادی پرابلم جو ہے وہ بہت ہی بیسک ہے کہ اساتذہ معذرت کے ساتھ جو پڑھا رہے ہیں، علماء تیار کر رہے ہیں، ان کی خود کی ٹریننگ نہیں. ابھی کے لیے کیا ایسی چیزیں ہیں جو آپ کے خیال سے امپلیمنٹ کی جا سکتی ہیں جس سے یہ کچھ بہتری آ سکے؟ مدارس کے سیٹ اپ کے اندر اتنی ہچکچاہٹ ہے، یہ ایک ریلکٹنس ہے اس طرح کی کوششوں کے لیے، لیکن مدارس سے باہر نجی طور پر گورنمنٹ کے جو ادارے ہیں ان کے تحت یہ تو بہت ہو رہی ہے. اب مدارس میں انسٹیٹیوشنل لیول پر وہ جب اپنی کھیپ کو تیار کریں تو اس میں یہ چیزیں کیسے شامل ہوں، اس کے لیے فوری طور پہ کوئی چیز امپلیمنٹ کرنا بہت مشکل ہے. باسط لاسٹلی کس چیز کی نیڈ ہے ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم؟ کیا ایسے اسٹیپس ہیں جو ہمیں آپ کے خیال سے ایز اے سوسائٹی لینے چاہیے، مے بی دونوں سائڈ سے؟ مجھے تھوڑی سی جو امید نظر آتی ہے وہ جو نئے ابھی طلبہ ہیں جو موبائل یوز کرتے رہے ہیں ان میں کافی چینجنگز نظر آ رہی ہیں. جیسے وہ خود سے پوڈ کاسٹ کرتے ہیں، مدرسے کے طلبہ خود سے کوئی اپنے لیے ایپس بنا لیں، جیسے اسلام 360 ہے یا اور ایپس ہیں جو پاکستان میں زیادہ پاپولر ہیں. ایسے کوئی نوجوان اٹھیں اور وہ کہیں کہ ہم ایک ڈیٹا بیس بناتے ہیں جس میں مدارس میں جو کیریکولم پڑھایا جا رہا ہے اس کو سارے کو اس ڈیٹا بیس میں ڈال کے اس کو ہم ایکسپلور کر سکتے ہیں. ڈاکٹر امان، ڈاکٹر باسط، تھینک یو سو مچ فار ٹیکنگ دا ٹائم آؤٹ. آپ لوگ تھوڑا سا آئی تھنک دور دور ہم ڈفرینٹ شہروں میں ہیں، تو وی ڈیسائیڈڈ کہ آپ لوگوں کو ایک جگہ پہ لایا جائے. تو زوم کا آئی تھنک شکریہ کہ ہمیں فیسیلیٹیشن جو ہے وہ ایسے پلیٹ فارمز دیتے ہیں. بٹ بہت بہت شکریہ، ٹائم آپ لوگوں نے نکالا. اینڈ تھوڑا سا ہماری آڈینس کو ڈاکٹر امان اگر آپ سے ہم شروع کر لیں، مے بی ویری کوئک 1 منٹ کا انٹروڈکشن اگر آپ دے سکیں کہ آپ کیا کرتے ہیں، کب سے جو ہے وہ جو آپ کی ہم کہیں کہ جو دنیا ہے اس کے اندر آپ کب سے ہیں اور کیسے انٹرسٹ کیسے پیدا ہوا اس میں، اور پھر ہم لوگ ڈاکٹر باسط لے جاتے ہیں. جی السلام علیکم. پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے آپ سے اور باسط ظفر صاحب سے سیکھنے کے لیے کچھ موقع دیا ہے. میں دینی علوم کا طالب علم ہوں اور ایک دینی مدرسے سے درس نظامی کی تحصیل میری 1994 میں مکمل ہو گئی تھی. پھر میں کچھ عرصہ 10-12 سال مدرسے میں دینی علوم، قرآن، حدیث، فقہ، اصول فقہ وغیرہ بھی پڑھاتا رہا. تقریباً 20 سال سے میں گجرانوالہ میں گفٹ یونیورسٹی میں شعبہ علوم اسلامیہ سے منسلک ہوں، اور ظاہر ہے وہاں بھی یہی کام ہے، پڑھنے پڑھانے کا، اور وہاں ریسرچ کی ڈگریز بھی ہیں، ایم فل اور بھی. تو کچھ ریسرچ کے کام میں طلباء کو تھوڑا بہت جو سیکھا ہوا ہے وہ بتانے کا موقع ملتا ہے. اور ذاتی طور پر میں خود بھی کچھ پڑھنے لکھنے کا، تصنیف کا کام کرتا رہتا ہوں. آج کل میں آمدی سینٹر سے، آمدی صاحب کے ساتھ میرا پرانا تعلق ہے، تلمس کا بھی اور استفادے کا بھی، تو ان کے ادارے کے ساتھ میں بطور ایک اسکالر کے وابستہ ہوں، اور ایک تصنیفی منصوبے پر جو صحابہ کرام کے آثار سے متعلق ہے، صحابہ نے کیسے دین کو سمجھایا، اس پر مبنی ایک ریسرچ پروجیکٹ ہے، اس پر میں کام کر رہا ہوں. بہت شکریہ. جی باسط بھائی. تھینک یو سو مچ طلحہ، اور ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. میرا خیال ہے آپ کا تعارف تو خیر کافی ڈیٹیلڈ ہے، آپ نے اختصار سے کام لیا ہے. اور میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں طلحہ کا بھی اور دستک فاؤنڈیشن کا بھی، جن کی توسط سے ہم لوگ آج یہاں پہ اکٹھے ہوئے. اور میرے تعارف میں مختصراً یہ ہے کہ میں پاکستان لاہور میں میری پیدائش تھی اور میرا میٹرک وہیں سے تھا. پھر میں نے ایف سی کالج میں کچھ عرصہ نفسیات پڑھی اور پھر میں ترکی چلا گیا تھا. تو 2011 سے 2022 تک مورلیس میں ترکی میں ہی مقیم رہا. وہیں پہ میں نے اپنی ہائر ایجوکیشن کی الہیات کے اندر، ڈیوینٹی اسٹڈیز بھی جس کو کہتے ہیں.
اور پھر میں نے اپنا پی ایچ ڈی کا مقالہ 2020 میں کیا ترکی زبان میں، اور وہ میری ریسرچ کا جو میری دلچسپی کے موضوعات میں سے معتزلہ اور وہ لوگ جو فری اوپینین رکھتے تھے کلام کے موضوعات میں اور فلسفے کے موضوعات میں، وہ میری دلچسپی کا مرکز محور رہے ہیں اور ابھی بھی ہیں۔ اور اس وقت میں پچھلے 3 سال سے یونیورسٹی آف بون، جرمنی کے اندر یونیورسٹی آف بون کا ایک سینٹر ہے کمپیریٹیو تھیولوجی اینڈ سوشل ایشوز کا، ان کے ساتھ ایک محقق کے طور پہ کام کر رہا ہوں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ آئی تھنک میں تھوڑا سا شروع اس طرح کروں گا کہ ہم نے ظاہر ہے پاکستان کے حالات، اگر ہم تھوڑا سا پیچھے جائیں، پولرائزیشن ظاہر ہے ہر کوئی واقف ہے، ہر بندہ ایکنالج بھی کرتا ہے، رادر دین کہ ہم بہت زیادہ اس میں جائیں کہ کیوں شروع ہوا، کیسے شروع ہوا، بٹ اس سے بھی اگر ہم تھوڑا سا ذرا اور میکرو لیول کے اوپر جائیں کہ پولرائزیشن جنرلی اگر ہم بر صغیر کے اندر دیکھیں تو جتنے ہمیں میرے خیال سے آپ لوگ زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں، بٹ جتنے آئی ڈونٹ نو اف اٹس اے رائٹ ورڈ، بٹ اختلافات ہمیں جو ہیں وہ بہت زیادہ شدید قسم کے جو ہیں وہ ذرا بر صغیر میں تھوڑے زیادہ نظر آتے ہیں۔ یہاں سارے مذاہب بڑے عرصے سے ہیں، ہمارے جو اسلام کے اندر بھی حنفی، شافی، مالکی اور بھی جتنے بھی ہیں وہ بھی ظاہر ہے کہ چل رہے ہیں۔ اور پھر اس کے اندر بھی ایک چیز آپ جیسے باسط نے کہا کہ ہم یہ ٹرکی میں آئے، میرا بھی بڑا آنا جانا رہتا تھا جب میں انگلینڈ میں پڑھائی کر رہا تھا، تو بڑے ٹرک دوست تھے۔ اب وہاں ہمیں جو ایک اسلام کا ایک آپ کہہ لیں چہرہ ان اے وے نظر آتا ہے، اور پھر ایک جو بر صغیر کے اندر یا ویسٹ اور بر صغیر کے اندر وہ ایک بہت ڈفرینٹ قسم کی چیز ہے۔ ایک جگہ مجھے پڑھنے کا موقع ملا تو وہاں اس میں نے تھا کہ جو آئمہ جب یا مساجد کے جو امام جب لگتے تھے آٹومن امپائر کے دور میں، تو ان کی جو ایک کوالیفیکیشن لیول میری سامنے سے گزرا، تو مجھے لگا کہ یہ کوئی پتہ نہیں، آپ ایون ہمارا شاید وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ بھی یا جو بڑے لوگ ہیں وہ بھی اتنے قابل شاید نہیں ہیں، بٹ وہ چیز ہمیں ظاہر ہے پاکستان میں دیکھنے میں نہیں آئی۔ تو عمر صاحب تھوڑا سا اگر آپ ایک کانٹیکس اگر دے سکیں کہ اس کی بنیادی کیا وجہ جو ہے وہ ہوئی ہے کہ بر صغیر کے اندر ہمیں ذرا یہ چیز بہت زیادہ اختلافات، پولرائزیشن، ٹھیک ہے ویسٹ میں بھی ہوئی ہے، شاید عرب دنیا میں بھی ہوئی ہو، بٹ اتنی شاید آج کے دور میں یا پچھلے اگر ہم لگ سے 50 سال لیں تو اتنی زیادہ نہیں نظر آئی۔ میرے خیال میں دو گفتگو تو ہم اس کو بہت پھیلا بھی سکتے ہیں، لیکن میں اگر پن پوائنٹ کر کے دو چیزوں کا ذکر کروں جن سے ہمیں اس سچویشن کو سمجھنے میں، ہسٹوریکلی سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ ایک تو یہ کہ یہ جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ تنوع ہے اور رواداری ہے، برداشت کا کلچر ہے، اور اس طرح آپ نے ائمہ کے خطبہ کے معیار کا ذکر کیا، تو یہ ساری چیزیں جس سوسائٹی میں بھی اس کا مطالعہ کریں گے اور ہمیں ایک خاص سچویشن نظر آئے گی، تو وہاں جو بھی صورتحال چاہے اچھی ہے یا بری، اس کے بننے کے پیچھے کچھ تاریخی عوامل ہوتے ہیں، ایک سفر ہوا ہوتا ہے تاریخ کا، اور اس میں ہم رکھ کر سمجھ سکتے ہیں کہ یہاں پر یہ صورتحال کن اسباب سے پیدا ہوئی۔ ہم ایک ڈیفالٹ پوزیشن یا ایک ڈیفالٹ سچویشن فرض کر لیتے ہیں کہ شاید اسلام میں چونکہ آئیڈیلز یہ اور یہ ہیں جو ہمیں علمی طور پر نظر آتے ہیں، تو ہم جس سوسائٹی کا بھی مطالعہ کریں تو اس معیاری صورتحال کو سامنے رکھ کر ہم یہ تجزیہ کرنا شروع کر دیتے ہیں ایک طرح سے کہ یہ یہاں اس سے مختلف کیوں ہے۔ لیکن عام طور پر اس طرح کے تجزیوں میں جو چیز مسنگ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے صحیح بات پوری طرح سمجھ میں نہیں آتی، زمینی صورتحال سمجھ میں نہیں آتی، وہ یہ کہ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اس سوسائٹی میں ان آئیڈیلز پر، ان معیارات پر مذہبی ماحول کو تشکیل دینے میں، یا مذہبی جو نمائندے ہیں ان کو ان تربیت دینے کے لیے جو ایک ضروری عمل چاہیے تھا، سیاسی لحاظ سے، تعلیمی لحاظ سے، تربیت کے لحاظ سے اور کلچرل سطح پر وہ ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ تو اگر اس کو ہم نظر انداز کر کے صرف آئیڈیلز پر پرکھنا شروع کر دیں تو میرے خیال میں یہ اس سوسائٹی پر بھی ایک تھوڑی سی زیادتی ہو جاتی ہے۔ ایک چیز ان کے وہاں ایک عمل ہوا ہی نہیں، یا اس سے الٹ عمل ہوتا رہا اور ہم ان پر ایک ججمنٹ دینا شروع کر دیں،
تو یہ ایک تھوڑی سی اس میں نا نظر آتی. تو بر صغیر میں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ یہاں تاریخی طور پر، بنیادی طور پر صدیوں تک اسلام کی جو ایک خاص تعبیر ہے، جس نے یہاں پر ایک بہت ہی، آپ کہہ سکتے ہیں کہ غالب شناخت مذہبی اس کو تشکیل دیا، اس میں بہت زیادہ تنوع تھا نہیں. یعنی فقہی آ، بڑی چیزیں جو آپ کے معاشرے کو پری ماڈرن پیریڈز میں مطلب اس کی ایک شکل بناتی رہی ہیں، وہ یہ ہے کہ آپ قانون میں اور عمل میں کس فقہ کو فالو کرتے ہیں، اور عام آدمی کی سطح پر ثقافت، مذہبی ثقافت کی سطح پر آپ کیسے رویے ظاہر کرتے ہیں. تو بر صغیر میں صدیوں کے عمل سے جو مذہبی شناخت یہاں پر ایک طرح سے مسلم تھی، عام لوگوں کی سطح پر بھی، علماء کی سطح پر بھی، حکمرانوں کی سطح، وہ تھی حنفی اور صوفی کی. فقہ میں علماء اور اسکالرز اور ہمارے حکمران اور عام وہ حنفی فقہ کو فالو کرتے تھے، اور ثقافتی سطح پر، عام آدمی کی سطح پر تصوف کے جو مختلف مظاہر ہیں یا ان سے وہ اپنی شناخت کا اظہار کرتے تھے. تو اس وجہ سے ایک کافی ایک یک رنگ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک معاشرہ یا ایک شناخت یہاں پر صدیوں سے قائم تھی. اب ہمیں جو اس وقت خلفشار نظر آ رہا ہے، آپ اس کو افتراق کہہ لیں، افراتفری کہہ لیں، وہ یہ ہے کہ بر صغیر کا معاشرہ پچھلے تقریباً 300 سال سے، وہ 400 سال سے آپ کہہ سکتے ہیں، مختلف سیاسی عوامل سے وہ ایکسپوز ہو رہا ہے کچھ اور شناختوں کے لیے. تو یہاں پہلے سنی شناخت تھی، شیعہ شناخت مغلوں کے دور سے پہلے اس طرح نہیں تھی، لیکن پھر شیعہ شناخت آئی، اس سے مسئلے پیدا ہوئے. پھر شاہ ولی اللہ کے دور میں وہ خود حنفی روایت سے متعلق تھے، لیکن ان کا حجاز آنا جانا شروع ہوا، تو وہاں سے وہ سلفی کچھ ٹینڈنسیز وہ لے کر یہاں آئے، اس سے ایک مسئلہ پیدا ہوا. پھر ساتھ ہی انگریز آ گئے اور مڈرنٹی کا ایک پورا کی بحث پیدا ہو گئی. تو سر سید احمد خان اور یہ ماڈرنسٹ جو اسکالرز ہیں وہ یہاں پیدا ہو گئے. تو یہ ایک، یعنی ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم تاریخ کے اس فیز میں ہیں جہاں پر ایک پہلے سے بنی ہوئی شناخت جس کے اندر بہت زیادہ تنوع نہیں تھا، اس کو دوچار ہونا پڑ رہا ہے تنوع سے، اور اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنا پڑ رہا ہے، اور انٹلیکچولی بھی ایڈجسٹ کرنا پڑ رہا ہے، چیزوں کو سمجھنا پڑ رہا ہے. ورنہ پہلا رد عمل تو ہر چیز کا یہی ہوتا تھا کہ یہ غلط ہے، یہ ناجائز ہے، یہ انحراف ہے، یہ بدعت ہے. پہلا رد عمل تو ہمیں ہر تبدیلی پہ یہی دکھائی دیا. لیکن اب آپ سفر کو اگر دیکھیں تو 200 250 300 سال میں کافی ہم لوگوں نے ایڈجسٹ، کم سے کم انٹلیکچوئل لیول پہ ہم نے کافی ایڈجسٹ کیا ہے. علمی رویوں میں کچھ جھلکیاں آ گئی ہیں، کچھ نہیں آئیں، اور عام آدمی کی سطح پر ابھی زیادہ مشکلات ہیں. تو یہ ایک سفر ہے جو طے ہو رہا ہے. اس کو سامنے رکھ کر ہم جو بھی مزید کوئی اسٹریٹجی ڈسکس کرنا چاہیں یا اور بھی پہلو ڈسکس کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک. باسط اگر میں یہی سوال آپ سے پوچھوں اور آپ تھوڑا سا اگر ایک ویسٹرن لینس، بیکاز آپ نے ظاہر ہے باہر بہت زیادہ ٹائم گزارا، ٹرکی کا آپ نے ذکر کیا، ابھی آپ جرمنی میں ہیں، تو ظاہر ہے جب آپ پاکستان میں پلتے بڑھتے ہیں یا یہاں آپ، تو ایک ظاہر ہے ایک پرسپیکٹو کے ساتھ، بے شک آپ بندہ کتابیں بھی پڑھی ہوں سارا، بٹ ظاہر ہے جب آپ جا کے ایک پریکٹیکل دنیا کو دیکھتے ہیں، باہر کے لوگوں سے جا کے فزیکلی ملتے ہیں، ان کی بات سنتے ہیں، تو وہ ایک بڑا ڈفرینٹ پرسپیکٹو نظر آتا ہے. تو اگر میں آپ سے پوچھوں کہ باہر ابھی رہ کے اس پورے چیز کو آپ آن اے میکرو لیول کیسے دیکھتے ہیں، بیکاز باہر کی سوسائٹی بھی آپ نے دیکھ لی ہے، وہاں مذہب کس طریقے کے ساتھ آپریٹ ہو رہا ہے، اور پھر اب پاکستان میں بھی اسپیشلی پچھلے تو ایک ڈیکیڈ میں تو ظاہر چیزیں بہت ہی زیادہ جو ہے وہ چینج بھی ہوئی ہیں، اور ڈراسٹک طریقے کے ساتھ ایک عجیب و غریب قسم کی وہ ایک شکل لیتی جا رہی ہیں، اور بہت زیادہ پولرائزیشن آ رہی ہے. تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ میں شاید ڈاکٹر صاحب کی بات کو ہی تھوڑا سا بڑھاؤں گا آگے اگر ان کی اجازت ہو. ایک تو آپ نے اختلافات کا ذکر کیا تھا، تو مجھے وہ ایک عربی مقولہ یاد آ رہا تھا، شاید ڈاکٹر صاحب بہتری بتا سکیں ریفرنس اس کا، کہ اختلاف الرائے لا یفسد. تو جو ڈفرینس آف اوپینین ہے وہ فساد کا سبب نہیں بننا چاہیے. یہ تھوڑا سا سائیڈ نوٹ ہے کہ اختلافات جو ہے وہ علمی حلقوں میں
باعث رحمت ہے، باعث زحمت نہیں ہے. اور اختلافات سے جب فسادات پھوٹتے ہیں تو پھر ہمارے لیے وبال بنتا ہے. یہ تو تھی ایک سائڈ نوٹ. اور اس میں عوام اور خواص کی جو تخصیص ڈاکٹر صاحب نے کی وہ بڑی اہم ہے کہ ایک آرڈنری جو ایک پریکٹسنگ مسلم ہے اس کے لیے چیزیں اس طرح سے نہیں پہنچ پاتی. جو بھی کوئی علمی حلقوں میں تبدیلیاں آتی ہیں وہ نیچے تک نہیں، باٹم تک نہیں پہنچ پاتی ہیں سوسائٹی کے. یہ بھی ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے اس میں. اور دوسرا آپ نے ہسٹوریسٹی کا ذکر کیا تھا، تھوڑی سی اس پہ بات بھی ہم کر لیتے ہیں کہ وہ جیسے کوئی پودا ہوتا ہے، ایک خاص زمین، ایک خاص ماحول اس کو چاہیے، کچھ نمکیات چاہیے، کچھ معدنیات چاہیے جن سے وہ اپنا ثمر، اپنا ایک فروٹ، اپنا ایک میوہ پیدا کرتا ہے. بالکل اسی طرح ابن اعظم کا ذکر ہوا، ابو حنیفہ کا ذکر ہوا، ائمہ کا ذکر ہوا، وہ سب ایک سرٹن ایتھوس کی پروڈکٹ ہے. تو ہم ان کو ان کے ہسٹوریکل کانٹیکٹ سے نکال کے ان کو یونیورسلائز نہیں کر سکتے. ہمیں یہی چیز امام مالک کی موطا میں بھی نظر آتی کہ امام مالک نے کہا کہ اس کو آپ پوری اسلامک امپائر کے اوپر جو میرا ٹیکسٹ ہے اس کو آپ لیگل کوڈیفیکیشن کے طور پہ یوز نہیں کر سکتے، کیونکہ لوگوں کی لوکل ریالٹیز ڈیفرنٹ ہیں. یعنی جو آپ کے لوکل سطح پر جو حقائق ہیں، زمینی حقائق کی ذکر کیا ڈاکٹر صاحب نے، وہ بڑے کروشل ہیں، وہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ان سے جا کے آپ کا تھاٹ پروسیس ڈیولپ ہوتا ہے، ان سے آپ کا نظریہ زندگی اور نظریہ مذہب بھی بنتا ہے. اور اس میں جیسے کہ آپ نے طلحہ بات کی پہلے کہ پاکستان میں پچھلے 10 سال سے میرا خیال ہے شاید یہ 1970 سے زیادہ اس میں جو ایک بدتری کی صورتحال آئی، بلکہ ابتری کی صورتحال آئی. اس کی بنیادی وجہ ہم آف کورس سمجھتے ہیں کہ اس میں پولیٹیکل اور کسی حد تک اگر آپ ڈاکٹر صاحب اجازت دیں تو میں اس میں فائنینشیل یا اکنامیکل چیز کو بھی شامل کرنا چاہوں گا کہ اگر ہمیں اندلس کے اندر یا ہسپانین جو سویلائزیشن کے اندر 200-250-300 سال کا پرامن دور نظر آتا ہے، اور جس میں آف کورس یہودی علماء اور مسلم صوفیاء نے بھی کافی کام کیا، زوہار، ابن العربی وغیرہ وغیرہ، تو وہ سب بائی پروڈکٹ ہے ایک اچھی گورننس کا بھی. ہم ان چیزوں کو بالکل نکال کے صرف ایک جنرل پبلک کے اوپر یہ ذمہ داری نہیں ڈال سکتے. جب تک آپ کو اچھے علمی حلقے نہیں ملتے، آپ کے پاس اداریاتی نظام موجود نہیں ہے، یا آپ کی فائنینشیل صورتحال جو ملک کی وہ ٹھیک نہیں ہے، تب تک یہ تھوڑا سا مہنگا کام ہے. مطلب میں یہ سمجھتا ہوں کہ حالانکہ ہمارے معاشرے میں ڈاکٹر صاحب بہتر بتا سکتے ہیں کہ جو سب سے لو کیلیپر کا مائنڈ ہوتا ہے اس کو ہم مذہب میں یا مدارس کی طرف بھیج دیتے ہیں، جبکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید جو اچھی انٹلیکٹ ہے اس کو انگیج ہونا چاہیے گاڈ کے ساتھ یا مذہب کے ساتھ، اس کو انگیج کر کے اپنے آپ کو ڈیولپ کرنا چاہیے. اور شاید بات کا موضوع تھوڑا سا پھیل جائے گا. آپ نے یورپ کی بات کی، اس سمن میں ایک چھوٹا سا جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ ڈیاسپورا کا جو اسلام ہے وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے. ڈاکٹر صاحب شاید اس کی بہتر اس پہ روشنی ڈال سکیں گے، لیکن ایک آپ ہوم گراؤنڈ پہ، آپ اپنے ملک کے اندر ایک پاکستانی، ایک مسلمان ہونے کے ناطے جیسے آپ ریچولس کو، اپنے عقائد کو اور اپنے جو آپ کے عبادات ہیں ان کو کرتے ہیں، یہاں پہ تھوڑا سا اس میں چینج آتا ہے ہمیں نظر کہ وہ یہاں پہ کیونکہ سیرین بھی ہیں، آپ طلحہ بہتر جانتے ہیں فارن افیئرس کو بھی، سیرین، عراقی، ٹرکش، ہر طرح کے مسلمان ہیں اور مختلف فک سے بلانگ کرتے ہیں، جو ان میں ظاہری بھی آپ کو ملتے ہیں، کچھ لٹرلسٹ بھی ملتے ہیں جو بالکل ٹیکسٹ کو ایڈوربیٹم سمجھتے ہیں اور اس کی تشریح اور تعویل میں نہیں جاتے. پھر آپ کو بہت زیادہ ایسوٹیرک بھی ملتے ہیں جن میں باطنی نقطۂ نظر زیادہ رائج ہے. تو سب کیسے اکٹھے ہو کے یہاں پہ نماز بھی پڑھتے ہیں، یہاں پہ جمعہ بھی ہوتا ہے. اور یہ ایک، اگر آپ مجھ سے پرسنلی پوچھیں تو میرے لیے شاید جو پہلا ایک بڑا موقع تھا وہ تھا کہ جب انقرہ میں ان کی جو جامعہ مسجد کے اندر میں نے پہلی دفعہ جمعہ کی نماز ادا کی. اور جب سارے تو پھر آپ کو جو ایک سینس آف بلانگنگ جو آپ کو مذہب میں یا اسلام کے اندر ملتی ہے، وہ پھر آپ کو اس کا احساس ہوتا ہے، اس کی نعمتوں کا اور اس کے ثمرات کا، اپنے ملک میں رہتے ہوئے یا اپنی چھوٹی لوکیلٹیز میں رہتے ہوئے. اور وہ لوکیلٹیز ایپسٹمولوجیکل بھی ہو سکتی ہیں، وہ صرف ضروری نہیں ہے کہ جغرافیکل باؤنڈریز ہیں، وہ ایپسٹمولوجیکل باؤنڈریز بھی ہو سکتی ہیں. تو ان میں رہتے ہوئے ہم ہمیشہ
جزوی مسائل میں ثانوی مسائل کو زیادہ اہمیت دے کے اپنا اپنا ڈفرینس شو کرتے ہیں کہ آپ نے گول 4 شاخہ پہننی ہے کیپ، آپ نے ایسے کا امامہ باندھنا ہے، صرف اپنے ڈفرینس کو زیادہ اسٹرانگ کرنے کی. لیکن جب آپ باہر نکلتے ہیں بڑے ڈیاسپورا کے اندر جو مسلمانوں کا ہے، آپ ملتے ہیں تو پھر یہ چیزیں اتنی اہمیت نہیں رکھتی ہیں. آپ کا لباس، آپ کا کون سا امامہ پہنا ہے، کون سے رنگ کا پہنا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. وہاں پہ جو کور ویلیوز تھیں جن کی بات ڈاکٹر صاحب پہلے کر رہے تھے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. بالکل صحیح. اسی کو میں تھوڑا سا اگر آگے لے کے چلوں، ایک اور چیز جو ہمیں ابھی میرے خیال سے شاید زیادہ بیکاز آف دا ماڈرنائزیشن دیکھنے میں آتی ہے، اب جیسے مینٹل ہیلتھ کا ایک ٹاپک ہے جو بہت زیادہ گفتگو جو ہے وہ ویسٹرن ورلڈ میں بھی ہوتا ہے، اب پاکستان میں بھی ظاہر ہے ایک اویئرنیس آنا شروع ہو گئی ہے. اور اسی کو اگر ہم تھوڑا سا کنیکٹ کریں ود سافٹ اسکلز، ود کمیونیکیشن، اور جو میں نے شروع میں بات کی تھی کہ جو ہمارے مدارس ہیں یا جو ہمارے ایون انسٹیٹیوشنز ہیں، وہ اس طرح کی ایک قوم جو ہے یا اس طرح کے ایک اسکالرز ہم پیدا کر رہے ہیں جو آگے جا کے ایک امامت کے اس عہدے پہ فائز اس طریقے کے ساتھ ہو سکیں جس کا ایک بہت بڑا حق ہے. تو ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا اگر آپ مطلب اگر ہم مینٹل ہیلتھ یا سافٹ اسکلز یا کمیونیکیشن، اور اس کو تھوڑا سا اگر آپ مے بی اس کانٹیکس سے بتا سکیں کہ جو مدارس کا ابھی کریکلم ہے یا جو اسٹائل آف ٹیچنگ ہے، ظاہر ہے اس کے اوپر تو کوئی وہ نہیں ہے، بٹ یہ کہ جو ایک بچہ عام مدرسے سے نکلتا ہے، کچھ مدارس آئی نو ان پاکستان میں بہت ماڈرن بھی ہیں، بٹ جنریک جو ہے جو 80% 90% وہاں مینٹل ہیلتھ کے بارے میں لوگوں کو بتانا ہے، بیکاز اسی بچے نے آگے جا کے ایک شہر کی کسی مسجد میں جانا ہے، وہاں جو بچے آئیں گے ان کے ساتھ وہ کنیکٹ کر پاتے ہیں نہیں کر پاتے ہیں. جو بچپن میں ہمارے ساتھ بھی ہوتا تھا کہ ہم مسجد میں امام صاحب کے پاس جاتے تھے تو وہ باتیں تو سمجھ آتی تھی، بٹ وہ مطلب وہ یوں لگتا تھا کہ یہ کوئی اور دنیا کے صاحب ہیں اور ہم شاید کو بالکل شاید ان پڑھ سے یا بالکل ہی کوئی اور طرح کے لوگ ہیں. تو اس کی بنیادی کیا وجہ ہے اور اس کا سدباب آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا ہونا چاہیے؟ جی بہت ہی اہم اور بنیادی یہ یعنی اگر ہم نے بیک گراؤنڈ اور تصویر جو معروضی ہے وہ سمجھ لی ہے تو پھر اب ہمیں اس طرح کے ریمیڈیز کو ڈسکس کرنے میں آسانی ہوگی. اور اس میں ڈاکٹر باسط صاحب چونکہ ترکی میں بھی رہے ہیں تو میں چاہوں گا کہ وہ ہمیں تھوڑا سا اس کے متعلق بھی مستفید کریں کہ وہاں مجھے میں ترکی گیا تو نہیں لیکن بہت سے دوست جو گئے اور کچھ رپورٹس میں نے دیکھی وہاں امام اور خطیب کو تربیت دینے کے لیے اور اس کو ذمہ داری کے تیار کرنے کے لیے باقاعدہ ایک الگ سیٹ اپ ہے. امام خطیب غالباً اسکول کے نام سے یہ اس طرح جو وہاں کی دیانت کے نام، اس کی کچھ تفصیل بھی اگر آپ ہمیں بتائیں تو ہمارے لیے اس میں سیکھنے کا کافی موقع ہوگا. اب یہ بہت ہی ایک دلچسپ سوال ہے، میرے خیال میں اس پہ ہمارے پالیسی میکرز کو بھی اور ہمارے اہل دانش کو بالکل جو مدارس کے کریکولم کا اور وہاں سے جو فضلاء تیار ہو رہے ہیں اور پھر وہ سوسائٹی میں کیا کر رہے ہیں، اس کنیکشن کو یا اس میں جو گیپس ہیں ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جو ہمارے مدرسے ہیں بنیادی طور پر یہ ان کا جو نصاب ہے یہ 200 سال پہلے اگر آپ چلے جائیں تو یہ یہاں بر صغیر میں درس نظامی کے نام سے مولانا نظام الدین ایک بڑے عالم تھے، فرنگی محل کے مدرسے کے ذمہ دار تھے، تو انہوں نے اس وقت اپنے دور میں اسکالرس تیار کرنے کے لیے جو دینی علوم کے بڑے اچھے متبحر عالم ہوں اور دینی علوم پر اچھا، اور وہ آگے چل کر امام خطیب بنانے کا یہ سلیبس نہیں تھا. یہ جو درس نظامی ہے یہ عام آدمی کی دینی ضرورتیں پورے کرنے کا نصاب نہیں تھا. یہ مفسر، قاضی، اسکالرز اور یہ اس لیول کے لوگ تیار کرنے کے لیے، اور یہ بہت مشکل نصاب تھا. اس میں یعنی اس کو اس میں سے گزرنا اور اس کی مشکلات کو حل، یہ ایوریج اسٹوڈنٹ کا بھی کام نہیں سمجھا جاتا تھا. تو اصل میں یہ وہ نصاب تھا، لیکن وہ پورا نظام اور اس کے پیچھے جو اوقاف کی اور ایلیٹ کلاسز کی جو سپورٹ تھی وہ ختم ہو گئی برطانوی اقتدار آنے کے بعد. تو اب یہ جو اس وقت ہمارا مدرسے کا نظام ہے یہ ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ اس کے بعد علماء نے اپنے طور پر اس کو جاری رکھا، اور درس نظامی آج بھی ہم کہتے ہیں اس کو
کہ ہم درس نظامی، یہ اب قطعاً درس نظامی نہیں رہا۔ درس نظامی کا اگر آپ کتابیں جو انہوں نے 90 95 کتابیں تھیں وہ ان کی لسٹ سامنے رکھیں، اور آج جو کتابیں اور جو مضامین پڑھائے جا رہے ہیں، تو اصل درس نظامی کی 5 6 کتابیں، اور وہ بھی پارشلی اب رہ گئی ہوں گی۔ اب یہ جو مدرسوں کا سیٹ اپ بعد میں بنا ہے، اس کا مقصد بنیادی طور پر یہ نہیں تھا کہ ہم نے اس لیول کے اسکالرس تیار کرنے ہیں جو اسلامی علوم میں تحقیق کریں۔ اس کا مقصد یہ بن گیا تھا، اور اب تدریجاً وہ مقصد بھی کھو کر کہیں وہ صرف اس حد تک محدود ہو گیا کہ ہم نے زیادہ سے زیادہ تعداد میں یہاں لوگ پروڈیوس کرنے۔ لیکن ابتدا میں مقصد یہ تھا کہ اب ہماری ثقافت کی سطح پہ، کیونکہ جدید تعلیم آ رہی ہے، برطانویوں کا اقتدار آ گیا ہے، ہماری سیاسی طاقت ختم ہو گئی ہے، مدارس ختم ہو گئے ہیں، تو عام آدمی کا دین ایمان ہمیں بچانا ہے۔ تو ہمیں اسکالرز بھی بیچ میں سے نکل آئیں گے کچھ، لیکن ہمیں عام لوگوں کو، تبلیغ کرنے والے، خطبہ دینے والے، ان کو سپارہ قاعدہ پڑھانے والے، ان کو مسئلے، اس طرح کے لوگ تیار کرنے ہیں۔ تو اس مقصد کے لیے اس جو بھاری بھرکم نصاب تھا، اس کو ری ڈیزائن کیا گیا۔ بہت سی غیر ضروری چیزیں، بہت ہی علمی اور معقولات کی چیزیں وہ نکالی گئیں، اور وہ سلسلہ آج تک جاری ہے، اور اس کو آسان سے آسان تر کرنے کی کوشش کی گئی۔ لیکن وہ جو الجھن ہے، وہ کنفیوژن ہے، وہ قائم ہے کہ یہ نصاب اب نہ تو باقی کارگر رہا ہے بڑے اسکالرس پیدا کرنے کے لیے، اور امام، خطیب اور داعی، مبلغ تیار کرنے کے لیے یہ کبھی ڈیزائن نہیں ہوا۔ یہ اصل درس نظامی کو جو اسکالرس کے لیے بنایا گیا تھا، ساتھ ساتھ دباؤ سے، مشکلات سے، طلباء کی استعداد کو دیکھتے ہوئے بالکل غیر منطقی طور پر اس میں تبدیلیاں کی گئی ہیں۔ لیکن کوشش یہ رہی ہے کہ جو اس کے بارے میں تصور ہے وہ یہی رہے لوگوں میں کہ ہم اسکالرس پیدا کر رہے ہیں، لیکن پریکٹیکلی اس کو اتنا مختصر اور اتنا آسان کر دیا جائے کہ ایوریج بچے بھی اس میں سے۔ اب اس کے نتیجے میں اس نصاب کا کوئی ہدف، جس کو اگر آپ کہیں نا متعین ہدف کہ آپ اس سے کیا بنانا چاہتے ہیں، وہ نہیں رہا۔ تو اسکالرز اس میں سے کچھ گنتی کے چند لوگ جو فطری طور پر، اس میں نصاب وغیرہ کا کوئی خاص دخل نہیں ہے، فطری طور پر جو اچھے لوگ ہوتے ہیں، ان کے اندر ٹیلنٹ ہوتا ہے، کوئی اساتذہ اچھے مل جاتے ہیں، تو اس میں سے اب بھی اچھے اسکالرز نکل آتے ہیں۔ لیکن جو بڑی تعداد ہے، اکثریت ہے، 95% لوگ ہیں، ان کو کسی خاص مقصد کے لیے تیار نہیں کیا جاتا، تربیت نہیں دی جاتی۔ لیکن انہی میں سے بہت سے لوگ ہیں جن کو پھر آگے چل کر سوسائٹی میں، جہاں سینگ سمائے کے اصول پر، ان میں سے ایک بڑی تعداد کو امام اور خطیب کا رول بھی مل جاتا ہے، خطیب کا، مبلغ کا، داعی کا مل جاتا ہے، لیکن وہ اس کے لیے ٹرینڈ نہیں ہے۔ تو اب اس پہ اہل علم جو ہیں، جو بڑے علماء ہیں، وہ وقتاً فوقتاً بات کرتے رہے ہیں کہ ہمیں اس نصاب کو مقاصد سامنے رکھ کر اور شعوری طور پر دوبارہ ڈیزائن کرنا چاہیے، اور وہ لوگ جنہیں ہم امام اور خطیب یا ایک عام آدمی کے لیے رہنما بنانا چاہتے ہیں، ان کے لیے ہم ایک الگ نصاب ڈیزائن کریں، ان کو اس کے لیے تیار کریں، اور جن کو ہم کوئی بڑے پائے کا اسکالر بنانا چاہتے ہیں، ان کے لیے ہم ایک الگ۔ تو یہ گفتگو اندر موجود ہے، لیکن سسٹم اتنا یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ پھیل چکا ہے، اور اتنا وہ کسی بڑی جو اس کو کنٹرول کرنے کی اتھارٹی ہے اس سے باہر جا چکا ہے کہ اس کو امپلیمنٹ کیسے کیا جائے، یہ ابھی ایک چیلنج بن گیا۔ باسط میں تھوڑا سا آپ کی طرف آؤں، جیسے میں نے کہا کہ جو سکلز والی سائڈ ہے، ظاہر ہے ہم نے یہ تو بات کر لی کہ امپورٹنس تو ہے، بٹ اسی کو اگر ہم گفتگو کو آگے بڑھا کے دیکھیں کہ اس میں مینٹل ہیلتھ کا رول کیا ہے، اس میں سافٹ سکلز ہیں، اس میں آپ نے اس بندے کو اس لیول پہ تیار کرنا ہے کہ وہ جب سوسائٹی میں جائے تو ایک عام بندے کے ساتھ وہ انٹریکٹ کر سکتے۔ اب تو مجھے لگتا ہے اس سے بھی بات تھوڑی سی آگے چلی گئی، بیکاز اب تو آگے سوشل میڈیا اور اے آئی کا دور اور واٹ ناٹ کیا کیا آ رہا ہے۔ تو اس کے لیے واٹ ڈو یو تھنک، واٹ از سم تھنگ وچ وی شوڈ بی ڈوئنگ جو ابھی تک ہم نہیں کر رہے ہیں؟ تو اس میں ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا اگر ٹچ دے دیں کہ ترکی میں جو سسٹم ہے جس کو آپ نے اگر اسٹڈی کیا تو وہ کیا کیسے تیار کرتے ہیں؟ میں تھوڑا سا ترکی کا پس منظر بتاتا ہوں۔ پاکستان میں میرا مدارس سے کوئی زیادہ قریبی نہیں رہا، نہ میں کسی روایت سے وہاں پہ باقاعدہ طور پہ وابستہ رہا ہوں، نہ ہی کسی جماعت سے وابستہ رہا ہوں۔ تو اس ضمن میں نے اپنے
وہ آپ کو کیا، اور پھر وہاں پہ میرے احباب ہیں جو اس وقت امام بھی ہیں، خطیب بھی ہیں اور مفتی بھی ہیں. تو امام حاتب اس کو وہاں پہ اس طرح بولتے ہیں، امام الخطیب عربی میں بولتے ہیں، لیکن ترک زبان میں کیونکہ خا کو انہوں نے ہا میں بدل دیا تو امام حاتب اسکول سسٹم کہہ سکتے ہیں آپ اس کو، جس کا آغاز کیا گیا تقریباً 30 برس گزر چکے ہیں. اور اس سے پہلے یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات ہے طلحہ، جو میں سمجھتا ہوں شاید تھوڑی اہم ہے، کہ جب ریپبلک بنی، جب جمہوریہ ترکیہ کا باقاعدہ انہوں نے اپنی آزادی حاصل کی اور اپنا ڈیفنس کیا 1923 آنورڈ، تو اپنی پچھلی روایت کو کچھ مدت کے لیے پاز پہ کیا، اس کو روکا. کیونکہ ہمارے پاس اگر ہم ہند کے جنوبی ایشیائی کانٹیکس میں بات کریں تو ہمارے پاس تو جو تہذیب کا، یہ روایت کا سیل رواں ہے، وہ تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہا نا. ہم بند نہیں باندھ سکتے، ہم کسی جگہ پہ رک کے سوچ نہیں سکتے کہ ہم نے آگے اس پورے فلڈ آف نالج کو چینلائز کیسے کریں. ٹھیک ہے، یہ جیسے ڈاکٹر صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ زیادہ جو توجہ ہے وہ کوالٹی پہ نہیں ہے، کوانٹٹی پہ ہے، کہ مقدار زیادہ ہو، تعداد زیادہ ہو. اور اس میں مطلب اسی طرح ہمارا رجحان ہے امت کو لے کر، پاپولیشن کو لے کر، کہ اس میں یہ نہیں ہے کہ ایک بچہ ہے یا دو بچے. معذرت میں تھوڑا سا ایک بات کو ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں، تعداد پہ فخر کیا جائے گا. فخر کی جب بات کی گئی تو تعداد پہ کی گئی، کوالٹی پہ نہیں کی گئی. اور اس کو سمجھنے والوں نے بھی صد افسوس کے ساتھ تعداد پہ ہی سمجھا، اس کو معیار پہ نہیں سمجھا. تو یہ ایک ایشو ہے. اور جہاں تک بات ہے ترکی کے امام حاتب اسکول سسٹمز کی، تو انہوں نے مدارس کو ابالش کیا مکمل طور پہ. اب کیا ایسا تصور ہم کر سکتے ہیں گیون پاکستان کہ جتنے مدارس ہیں جو کسی نہ کسی موومنٹ کے ساتھ، کسی نہ کسی مسلک کے ساتھ وہاں سے فنڈنگ حاصل کرتے ہیں اور اس کے ذریعے سے وہ اپنا وہاں پہ اداریاتی نظام چلاتے ہیں. اور آف کورس اس میں خیر کا بہت بڑا ہاتھ ہے، چیریٹی کا بہت بڑا ہاتھ ہے کہ ان بچوں کو رہنے کی جگہ ملتی ہے، کھانا کھانے کی جگہ ملتی ہے. لیکن مجھے ایسا گمان گزرتا ہے، شاید اس پہ ڈاکٹر صاحب بہتر بتا سکتے ہیں، آپ تو اس میں تدریس سے بھی وابستہ رہے ہیں، کہ مانگ کے جو در در سے بھی مانگ کے کھانا کھانے والا جو ہے وہ صوفی بن سکتا ہے، وہ عالم تھوڑا سا مجھے مشکل لگتا ہے. ایسی بات کرتے ہوئے تھوڑا میں ذمہ داری کا احساس ہوتا ہے کہ جب عزت نفس ختم کرتے ہیں نا بچوں کی، طلبہ کی خاص طور پہ مدارس میں، مجھے یہ چیز دیکھنے میں میرے نوٹس میں آئی ہے کہ جو طلبہ آتے ہیں، ایک تو سوال ویسے ہی ہمارے ہاں ممنوع ہے، اور اس کے بعد وہ کھانے پہ، اور یہ ہائیجین کی جو پراپر چیزیں ہیں. دیکھیں طلحہ، جب تک ہمارے پاس پراپر اسٹرکچر نہیں ہوگا نا تو ہم فنکشن بھی نہیں کر سکتے ہیں اس اسٹرکچر کے اندر. وہ بلڈنگ ہو سکتی ہے، وہ ایک اداریاتی نظام ہو سکتا ہے، جب تک اس کی تشکیل کے اندر کہیں نہ کہیں ہمارے پاس ایسے پرابلمز آئیں گے. ہائیجین کا پرابلم ہے. دیکھیں، سب سے پہلے تو آپ کی فزیکل ہائیجین ہے نا، پھر آپ کی مینٹل ہائیجین ہے، پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ مجھے کس قسم کا کنٹینٹ ہے جو کنزیوم کرنا ہے. جب آپ کے پاس مساجد کے اندر نہایت معذرت کے ساتھ اور صد احترام کے ساتھ جب ممبر کے اوپر کنٹینٹ کی اسکریننگ نہیں کی جا رہی، تو پھر ہم کیسے یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ بچہ جس نے موبائل کسی سے خریدا ہے یا جیسے پیسے جوڑ کے اس نے لیا، اس پہ تو وہ ہر چیز دیکھے گا پھر، بلکہ پہلے وہ چیزیں دیکھے گا جس سے اس کو منع کیا گیا. یہ ایک انسانی سرشت میں، انسانی فطرت میں ہے کہ روکا گیا تو اس نے، آدم نے وہی گندم کا خوشہ کھایا. تو یہ چیزیں ہیں جنہیں ہمیں تھوڑا سا پہلے، میں سمجھتا ہوں، پھر دوبارہ سے بچوں کی ذہنی یا مدارس میں پڑھنے والے طلبہ جو ہیں ان کی سوشل جو میڈیا کے ساتھ ان کا تعلق ہے، اسے سمجھنے سے پہلے بہت ہی آن گراؤنڈ چیزیں ہمیں دیکھنی پڑیں گی کہ ہاؤ دے آر گیٹنگ سروڈ دیئر فوڈ. اگر ان کو آپ دیکھیں نا، ایسے بڑے بڑے پراتوں میں ڈال کے کھانا، ان کو 10 بچے ایسے کر کے کھا رہے ہیں، تو ان کو سب سے پہلے تو ٹیبل مینرز ہی نہیں آئیں گے. میں اتنا حیران ہوا جب میں پہلی دفعہ گیا وہاں پہ، میں موو کر گیا لاہور سے انقرہ میں، تو کھانے کا کورس ہے، یعنی 3 قسم کی چیزیں آپ کو. پہلے سوپ ملتا ہے، ساتھ میں سیلڈ ہے، کچھ آپ کی کیلریز کا خیال رکھا جاتا ہے کہ جو اسٹوڈنٹس پڑھ رہے ہیں انہیں کھانے میں تھوڑا سا میٹ بھی چاہیے، پروٹین بھی چاہیے، فیٹس بھی چاہیے، کاربس بھی چاہیے. لیکن یہ چیز مجھے نظر نہیں آتی، بیلنس فوڈ کا جو کانسیپٹ ہے. اب ہم اس پہ بات کر سکتے ہیں کہ کیا یہ اسلامی ہے یا غیر اسلامی.
تو ہم یہ کہ بالکل جانتے ہیں، کیونکہ ہم پڑھتے ہیں، ہم تحقیق کرتے ہیں کہ اندلس کے اندر جب آپ کے پاس فائنینشیل سیکیورٹی ہے، آپ کے پاس پراسپیرٹی ہے، آپ کے پاس اجناس اور ہر قسم کے ثمرات دستیاب ہیں، تو پھر آپ ایک خاص معیار پہ آ جاتے ہیں، ٹیبل مینرز پہ آ جاتے ہیں، آپ اخلاق اور ادب کے اوپر اور آداب معاشرت کے اوپر کتابیں لکھی جاتی ہیں، پھر بتایا جاتا ہے کہ آپ نے ڈنر پہ بات کیا کرنی یا ڈیزرٹ کھاتے ہوئے آپ نے کس قسم کی بات کرنی۔ تو ہمارے ہاں بنیادی پرابلم جو ہے وہ بہت ہی بیسک ہے کہ اساتذہ معذرت کے ساتھ جو پڑھا رہے ہیں، علماء تیار کر رہے ہیں، ان کی خود کی ٹریننگ نہیں ہے، کیونکہ ٹیکنالوجی واز ٹوٹلی نیو تھنگ فار آل آف اس اینڈ اسٹل از۔ ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ اس میں جو جتنی سیل رواں ہے انفارمیشن کا، ڈس انفارمیشن کا اور مس انفارمیشن کا، وہ آگے کیسے جا کے اذہان کو فساد کا شکار کرتا ہے، اور پھر کیسے ہم نے ابھی نیپال دیکھا، نیپال میں کیا ہوا، ہم نے سری لنکا دیکھا، تو ہمارے جو وہاں پہ پاکستان میں یوتھ ہے وہ 60% ہے، اور وہ ایک ٹائم ٹیکنگ بام ہے کہ بجائے بچوں پہ، اور خاص طور پہ اب جو جن الفا ہے جو پیدائشی طور پہ ہی ایمبیڈڈ ہے ایک لحاظ سے پروگرامنگ اور کوڈنگ کے ساتھ، آپ ان کو خدا کی حقانیت یا خدا کا جو پیغام ہے وہ اتھارٹی کے ساتھ نہیں بتا سکتے۔ آپ کے پاس وہ لینگویج گیم ہی نہیں ہے، وہ آپ کے پاس الفاظ ہی نہیں ہیں جو ابھی آج کل کے نوجوان بچے آپس میں بولتے ہیں، کیونکہ وہ ایک نئی لینگویج ہے جو گلوبلی ڈیجیٹل ورلڈ میں یوز ہوتی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید محبت کا اور ایمپتھی کا طریقہ ایک ایسا طریقہ ہے جس کے ذریعے سے، ہمدردی کے ذریعے سے ہم سمجھا سکتے ہیں اپنی نئی نسل کو، بجائے یہ سمجھنے کے کہ ہم ہمیشہ سے ہی بڑے تھے۔ ہمیں یہ ہر وقت ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہم بھی چھوٹے تھے اور ہم نے بھی غلطیاں کی اور اپنی مسٹیک سے سیکھا، اور اسی لیے آنے والی نسل کو ان کے مطابق ان کو جواب دیا جائے تو شاید وہ زیادہ فیزیبل ہوگا۔ اور ہم اس پہ امام خاطب پہ ہم گھنٹوں بات کر سکتے ہیں، اس پہ پھر شاید دوبارہ اس کے کورس پہ، اس کے کیریکولم پہ بھی آئیں گے، اور ان کی سپورٹس کی اور ایکسٹرا کیریکولر ایکٹیویٹیز پہ بھی ہم آئیں گے جو وہاں پہ وہ لوگ کنڈکٹ کرواتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا ظاہر ہے ہمیں پرابلم تو ہم نے کانٹیکس بھی ظاہر ہے سمجھ لیا، پرابلم بھی ہمیں پتہ ہے کیا ہے اور کیا ہونا چاہیے ان این آئیڈیل ورلڈ، وہ تو ظاہر ہے، بٹ ظاہر ہے فوراً تو ابھی چیزیں نہیں صحیح ہو سکتی، یا جب بھی مطلب اس طرح ایک ڈراسٹک قسم کا چینج آئے، بٹ ابھی کے لیے آپ کے خیال سے کیا ایسی چیزیں ہیں جو امپلیمنٹ کی جا سکتی ہیں، جس میں اسٹریس مینجمنٹ ہے، مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے بات ہوگی، اگین سوشل میڈیا کا یوز کس طرح ہے، آپ نے سوسائٹی میں جا کے عام لوگوں کے ساتھ کس طریقے کے ساتھ انٹریکٹ کرنا ہے، مطلب یہ نہیں کہ لوگ کر نہیں پاتے ہیں، بٹ ایک جو میں انٹریکٹ کہہ رہا ہوں کہ وہ ایک اس لیول پہ جا کے آپ اگلے بندے کے ساتھ بیٹھیں کہ وہ آپ کو اپنے جیسے ہی سمجھے۔ ابھی ہم نارملی مساجد میں جب جاتے ہیں تو جو امام اور ایک عام بندے میں بہت ایک، ٹھیک ہے رسپیکٹ کا اور علم کا تو لیول ہے، وہ تو کوئی اس میں ڈینائل نہیں ہے، بٹ وہ لگتا یہ ہے کہ وہ ایک الگ دنیا کے لوگ ہیں، یہ ایک الگ دنیا کے لوگ ہیں، اور وہ ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ جی ہماری دنیا بہتر ہے، وہ کہتے ہیں، مطلب ہر کوئی اس طرح یا ہر کسی کو دیکھ رہا ہے۔ تو ابھی کے لیے کیا ایسی چیزیں ہیں جو آپ کے خیال سے امپلیمنٹ کی جا سکتی ہیں جس سے یہ کچھ بہتری آ سکے؟ دیکھیں، کچھ چیزیں تو ہیں جو آپ فوری طور پر امپلیمنٹ کر سکتے ہیں، لیکن یہ ذہن میں رکھتے ہوئے کہ وہ ایک بہت ہی ابتدائی قدم ہوگا، اور اس سلسلے کی، اس نوعیت کی کچھ کوششیں ہو بھی رہی ہیں، لیکن یہ اس کو ایویلیویٹ بھی کرنا چاہیے کہ جو کوششیں ہوئی ہیں ان کا امپیکٹ، کیونکہ یہاں کوششیں تو ہوتی ہیں لیکن ان کو پھر اسیس کرنے کا، ان کو ایویلیویٹ کرنے کا کوئی نظام ہمارے ہاں نہیں ہے، لیکن کچھ کوششیں اس نوعیت کی ہوئی ہیں۔ مثلا اب میرے خیال میں شاید وہ جاری نہ ہوں، لیکن مثال کے طور پر انٹرنیشنل اسلامی یونیورسٹی کے تحت جو 3-4 ادارے تھے، ان میں سے دعویٰ اکیڈمی کے زیر اہتمام کافی دہائیوں سے، میرے خیال میں کوئی 25-30 سال سے ائمہ اور خطباء کی تربیت کا ایک کورس جاری رہا ہے، اور اس میں جہاں تک میری معلومات ہیں ہزاروں ائمہ اور خطباء کو ان تربیتی کورسز میں شرکت کا موقع۔ اب وہاں پہ شاید یہ ادارے ویسے بھی انتظامی لحاظ سے کچھ اکھاڑ پچھاڑ کا شکار ہے، تو اب پتہ نہیں کیا صورتحال ہے، لیکن اس کا امپیکٹ کیا رہا ہے،
اور اس کے نتیجے میں کس طرح کی تبدیلیاں ائمہ اور خطباء میں مطلوب تھیں اور کیا وہ آئیں یا نہیں آئیں، اس کی کوئی اسٹڈی میرے علم میں نہیں ہے۔ تو اس طرح کی کوششیں اب بھی کی جا سکتی ہیں، اور مختلف جو تنظیمیں ہیں، مختلف ادارے ہیں میرے علم میں ہیں، وہ کرتے رہتے ہیں کہ وہ مدارس کے سیٹ اپ کے اندر اتنی، میں اس کی بھی وجہ بتاتا ہوں کہ وہاں جو وہاں ایک یعنی اس میں ایک ہچکچاہٹ ہے یا ایک ریلکٹنس ہے اس طرح کی کوششوں کے لیے، لیکن مدارس سے باہر نجی طور پر گورنمنٹ کے جو ادارے ہیں ان کے تحت، حکومت کے اہتمام میں، اوقاف کا ایک پورا ہمارے پاس محکمہ، اس کے تحت اس طرح کے تربیتی کورسز جن کے باقاعدہ اہداف، ایک یعنی رسمی کارروائی کرنے کے نا کہ ہم نے ائمہ کے لیے کچھ ایکٹیویٹی کی، یہ تو بہت ہو رہی ہے، لیکن کسی اعلیٰ سطحی ذمہ دارانہ کسی ذمہ دار فورم کے تحت اس کے اہداف طے کر کے، اس کے لیے باقاعدہ ایک مقاصد طے کر کے کوئی اس طرح کے کورسز ڈیزائن کیے جائیں اور وہ امپلیمنٹ کیا جائے تو یہ ہو سکتے ہیں۔ مدارس کے اندر اگر آپ چاہیں کہ مدارس کے اندر خود مدارس جس وقت نہ، کیونکہ آپ ایک پورے ماحول میں 7-8 سال ایک اور طرح کی شخصیت بنائیں اور پھر اس کو بعد میں یا اس دوران میں کوئی 2-4 دن 10 دن کے لیے کسی پلیٹ فارم پہ جا کے کچھ اور سکھانے کی کوشش کریں، تو یہ عام طور پر اس سے ایک شاید وہ آدمی کنفیوز ہو جائے، لیکن بہت زیادہ امپیکٹ اس کا پڑتا نہیں۔ تو اب مدارس میں انسٹیٹیوشنل لیول پر وہ جب اپنی کھیپ کو تیار کریں تو اس میں یہ چیزیں کیسے شامل ہوں، اس کے لیے فوری طور پہ کوئی چیز امپلیمنٹ کرنا بہت مشکل ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مدارس میں آپ اس پورے نظام میں اصل میں جو مذہبی فیوچر کی مذہبی قیادت تیار کی جاتی ہے وہ آپ کہہ لیں کہ انٹینشنلی کی جاتی ہے، یا مذہبی قیادت کی نفسیات میں کچھ چیزیں گریں بیٹھ گئی ہوئی ہیں کہ ماحول اور ہمارا معاشرہ اور ہماری ریاست یہ تو ساری دین دشمن ہے، تو اس میں ہم نے ایک بڑے ہی محفوظ اور سیکیور اس چار دیواری کے اندر ہم نے کچھ لوگ تیار کرنے ہیں جن پر اثر، جن کو زمانے کی ہوا نہ لگنے پائے۔ یہ ایک بہت ہی ڈیپ روٹڈ ایک یعنی ذہنیت ہے یا ایک نفسیات ہے جو کبھی کہہ کر اور کبھی بغیر کہے پورے نظام تربیت کے اندر شامل ہے۔ تو اس لیے آپ کوئی بھی اصلاح کی، کوئی آپ اصلاح کی بات بھی اگر جا کے وہاں کریں کہ اصلاح کی ضرورت ہے، تو اس کو بھی وہ اپنے کردار پر یا اپنے تقدس پر یا اپنی مذہبی شناخت پر ایک طرح کا اٹیک سمجھیں گے کہ یہ باہر سے آ کے کون ہوتے ہیں بات کرنے والے کہ ہمیں سدھرنے کی ضرورت ہے۔ تو بہت گہرا مسئلہ ہے۔ تو اس کے لیے میرا خیال ہے کہ جب تک ہمارے پالیسی میکرز کی سطح پر اور مذہبی قیادت کی سطح پر اور سماج میں ایک عمومی شعور نہیں پیدا ہوگا کہ دیکھیں جیسے ہر ادارہ چاہے وہ حکومتی ہو یا کوئی بھی دوسرا ادارہ ہو جو پبلک کے لیے بنا ہے، پبلک کے فنڈز کنزیوم کرتا ہے، پبلک سے وہ پبلک کے سامنے جواب دہ ہوتا ہے، اور وہ اس میں لوگ کیسے تیار ہو رہے ہیں، کس مقصد کے لیے تیار ہو رہے ہیں، اس میں لوگوں کا، ریاست کا، سماج کا ایک ان پٹ ہوتا ہے۔ مدارس کو ایک لمبے عرصے کے لیے محنت کر کے پہلے ذہنی طور پر اس کے لیے تیار کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ سماج کا ادارہ ہیں، سماج کو آپ نے سرو کرنا ہے، سماج ہی آپ کو سپورٹ کرتا ہے، تو آپ سے سماج کو کیا چاہیے اس پہ بھی سماج سے بات کریں اور سماج سے ان پٹ لیں، سماج سے فیڈ بیک لیں کہ آپ کیا، کس طرح کے لوگ سماج کو دے رہے ہیں اور سماج ان سے کیا توقع کرتا ہے اور سماج کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں کہ نہیں۔ ایک لمبی ایفرٹ، ہمدردانہ، ظاہر ہے اس کو میں اگر آپ اس کو کوئی میڈیا کیمپین بنائیں گے یا کوئی بلیم گیم کے، وہ اس کا نیگیٹو اثر ہوگا۔ اس کو مثبت طور پر ہمدردی کے ساتھ لیکن بڑی اس کے لیے ول چاہیے، سماج کے جو مؤثر طبقے ہیں ان میں، ریاست میں، مذہبی قیادت میں یہ ایک مل کے ایک کوشش کرنی پڑے گی پہلے کہ وہ اپنے آپ کو عام لوگوں کے سامنے، سماج کے سامنے ایک جواب دہ انسٹیٹیوشن سمجھے، اور اپنی پالیسیز بنانے اور اپنا جو بھی وہ کھیپ تیار کر رہے ہیں وہ سماج کو کس طرح کی چاہیے، سماج کی کیا شکایات ہیں،
وہ فیڈ بیک لینے کے لیے پہلے ذہنی طور پر تیار ہو. تو لانگ ٹرم میں اس کے لیے میرے خیال میں کافی اسپیڈ ورک کافی کرنے کی ضرورت ہے. اس کے بعد ہم یہ توقع کریں گے کہ مدارس اپنے انسٹیٹیوشنس کے اندر پھر ان چیزوں کو شامل کر لیں. باسط لاسٹلی تھوڑا ہمارے پاس ٹائم ہے تو اسی چیز کو اگر آپ اگین فرام ویسٹرن لینس آپ کہہ لیں، آپ نے ظاہر ہے باہر کی بھی آپ نے کافی چیزیں دیکھی ہیں، بھی آپ باہر ہیں، اس لینس سے اگر آپ دیکھیں اور کچھ لیٹس سے کہ اگر آپ کے پاس کوئی آتا ہے اور وہ آپ سے پوچھتا ہے کہ یار ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کس چیز کی نیڈ ہے ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم. ایک تو ظاہر ہے آئیڈیل سچویشن ہے کہ جی آئیڈیلی یہ چیزیں ایسی ہو جائیں، بٹ ظاہر ہے وہ تو جب تک ایک بنیاد وہ صحیح نہیں ہوگی. بٹ ابھی ایگزسٹنگ جو ایکو سسٹم ہے اس کے اندر کیا کیا چیزیں یا کیا سجیشنز آپ کی ہوں گی اگین ان کانٹیکسٹ ٹو کہ ایک تو ظاہر ہے کہ آپ عوام اور مدارس یا جو علماء ہیں ان کے گیپ کو بھی تھوڑا سا ختم کیا جائے. اور ماڈرنائزیشن شاید کچھ لوگ اس کو غلط میرے خیال سے وہ لے جاتے ہیں کہ ماڈرنائزیشن کا مطلب جو ہے وہ شاید لبرلائزیشن ہے. یہ بڑے دو ڈفرینٹ جو ہیں وہ الفاظ ہیں. بٹ اگین مینٹل ہیلتھ ہے، ڈیجیٹل کا آگے دور آ رہا ہے، سوشل میڈیا کا دور آ رہا ہے، اجتہاد کا ظاہر کانسیپٹ ایک اسلام میں ہے. تو ان ساری چیزوں کو کیا ایسے اسٹیپس ہیں جو ہمیں آپ کے خیال سے ایز اے سوسائٹی لینے چاہیے؟ مے بی دونوں سائڈ سے. کافی ڈیٹیلڈ اور بڑا سوال ہے، اور جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے پہلے کہا کہ اس کا کوئی حل اتنا آسان نہیں ہے، اور کیونکہ اس میں اسٹیک ہولڈرز کافی زیادہ ہیں. دیکھیں سوسائٹی ایک اسٹیک ہولڈر ہے، وہ جو اسٹوڈنٹ ہے، جو طلبہ ہیں جو پڑھ رہے ہیں، وہ دے آر آلسو پارٹ آف دا گیم. اور اسی طرح مدارس اور ان کی مذہبی روایت جس کسی کے ساتھ بھی وہ اٹیچڈ ہے. تو ایک تجویزانہ سی بات ہو سکتی ہے، کافی ہیوملٹی کے ساتھ میں سجیسٹ کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اگر اسٹیٹ کی باڈی جو ہے وہ خود سے آن کر لے ان مدارس کو، کوئی ایسا سسٹم لایا جائے جس سے درمیان کا وہ خلا، وہ گیپ کسی حد تک اس کو کم کیا جا سکے. تو وہ آف کورس جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے پہلے بات کی کہ ایک لانگ شاٹ ہے. دوسری طرف جو میں آتا ہوں تو مجھے تھوڑی سی جو امید نظر آتی ہے، وہ جو نئے ابھی طلبہ ہیں جو موبائل یوز کرتے رہے ہیں ان میں کافی چینجنگز نظر آ رہی ہیں. جیسے وہ خود سے پوڈ کاسٹ کرتے ہیں آپ نے مختلف مسائل کے اوپر. کراچی میں کچھ ایسے مجھے نظر آئے ہیں پوڈ کاسٹ جو بڑے اچھے، وہ موضوعات جن پہ کسی کا سیکھنے کا بھی دل کرتا ہے، اور کافی علمی اور اسکالرس کے ساتھ وہ بیٹھ کے ان پہ ان کی رائے لیتے ہیں. اس کا ایک اور جو ہے ہوپ فلی جو پروبیبلی شاید 1-1.5 سال میں ہمیں نظر بھی آ جائے کہ مدرسے کے طلبہ خود سے کوئی اپنے لیے ایپس بنا لیں، جیسے اسلام 360 ہے یا اور ایپس ہیں جو پاکستان میں زیادہ پاپولر ہیں، جن میں تراجم آپ کو مل جاتے ہیں ایک آیت کا یا حدیث کے اوپر، آپ کو مختلف اس پہ آراء مل جاتی. تو جیسے شاملہ کے نام سے عربک بیسڈ ایک سافٹ ویئر ہے، اسی طرح سے ہو سکتا ہے ہائیلی لائکلی کہ کوئی ایسے کوئی نوجوان اٹھیں اور وہ کہیں کہ ہم ایک ڈیٹا بیس بناتے ہیں جس میں مدارس میں جو کیریکولم پڑھایا جا رہا ہے اس کو سارے کو اس ڈیٹا بیس میں ڈال کے اس کو ہم ایکسپلور کر سکتے ہیں. اب تو بہت آسانیاں ہو چکی ہیں. اب علم جو ہے وہ صرف یاداشت کا نام نہیں رہا، اب علم اڈیپٹیبلٹی کا نام ہے. اب آپ صرف قرآن پاک کو حفظ کر کے آپ کو 20 نمبر مل جاتے ہیں، لیکن اس کی جب امپلیمنٹیشن کی بات آتی ہے یا اڈیپٹیبلٹی کی بات آتی ہے، وہاں پہ ہم تھوڑے سے کمزور پڑ جاتے ہیں، کیونکہ ہم نے معلومات کا ذخیرہ کیا لیکن ان کو ڈے ٹو ڈے لائف میں، ایوری ڈے لائف میں اس معلومات سے ہم نے کیسے کوئی بھی چیز کو کرنا ہے وہ ہم نے وہ درمیان والا پروسیس نہیں کر سکے. یعنی ہم سنتھسس کی طرف نہیں ابھی آئے. مجھے یہ ایک شکایت سی محسوس ہوتی ہے کہ جب ہم سنتھسس کی طرف آتے ہیں تو پھر ہمیں آسانی محسوس ہوتی ہے، پھر علم ہمارے لیے مشکلات کا دروازہ نہیں بنتا یا پہاڑ نہیں بنتا. علم ہمارے لیے آسانی پیدا کرتا ہے، ہمارے لیے سہولت پیدا کرتا ہے. جب آپ علم میں راسخ ہو جائیں تو پھر آپ دیار غیر میں ہوں، دیار کفر میں ہوں، دیار امن میں ہوں، آپ ہر جگہ پہ آپ انہی اصول پہ چل رہے ہوتے ہیں، آپ کے اصول میں کہیں پہ فرق نہیں نظر آتا. اور یہی بات دوبارہ سے پھر اہلیان ترک کے حوالے سے کہ میں نے ان کو کلین شیف دیکھا اور وہ 3 پیس پہن کے اس نے امامہ پہنا اور امامت کروائی، اور میں تو میرے لیے تو یہ آئی اوپننگ تھا، کلچرل شاک. پہلا تو مجھے یہ لگا کہ مسجد کے اندر جا کے کوئی اتنی لمبی داڑھی کا کانسیپٹ نہیں ہے، یہ آپ کے اپنے کلچرل چیزیں ہیں، آپ جیسے چاہے آپ پینٹ کوٹ پہنے آپ، لیکن آپ کا لباس صاف ہو.
دیکھیں اصول اس میں صفائی کا ہے، اور اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ کا کپڑا بہت مہنگا ہو یا بہت سستا ہو، ان چیزوں سے فرق نہیں پڑتا۔ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہم اپنے وہ اصول اور وہ مبادی ہمارے پاس ہوں، ہم اپنے طلبا کو وہ ماسٹر کی دیں، ان کو وہ چابی دیں جس سے کوئی بھی نیا ان کے سامنے مسئلہ آتا ہے تو ان کے پاس وہ وزڈم ہو، وہ دانش ہو، وہ حکمت ہو جس کے ساتھ وہ اس مسئلے کو 1 منٹ میں کھول کے آسانی کر دیں۔ کوئی اس کے لیے کوئی اتنی پی ایچ ڈیز کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں یہ سمجھتا ہوں۔ باقی ڈاکٹر صاحب بہتر بتا سکتے ہیں۔ آئی تھنک یہ ٹاپک تو آئی فیل لائک ایسے ہیں کہ ان پہ آئی تھنک گھنٹوں گفتگو ہو سکتی ہے، بٹ ہم نے کوشش کی ہے کہ کچھ تھوڑا سا سمرائز ہو سکے، کہ کانٹیکس بھی ایک کچھ ہم نے آئی تھنک ڈسکس کر لیا ہے تھوڑا سا آج کل کے کیا مسائل ہیں اور کچھ سجیشنز۔ تو بٹ بہت شکریہ، آپ دونوں نے ٹائم نکالا، اور آئی تھنک ایک 1-on-1 بھی ہم نشست انشاءاللہ پلان کریں گے، آئی تھنک جس میں اور ذرا ڈیٹیل سے ان چیزوں کو بولا جائے۔ بٹ میرے خیال سے تو زیادہ مجھے لگتا ہے جو امپورٹنٹ سب سے زیادہ چیز ہے کہ ایٹ لیسٹ ایک گفتگو جو ہے وہ شروع ہو، اور اس میں مدارس والی سائڈ سے بھی اور سوسائٹی کے اندر سے بھی لوگ آئیں، بیکاز دونوں نے مل کے رہنا تو دونوں نے ہے، وہ ایک سائڈ تو نہیں ہے اس میں۔ بٹ بہت بہت شکریہ آپ لوگ جو کام بھی کر رہے ہیں، اور آپ لوگوں نے آج بھی جو ٹائم نکالا۔